جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ پڑھ لے گا، کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، 11 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے، 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، جو لوگ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ ابھی تک رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو لوگ ماہ رمضان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں ابھی تک رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کروا سکے، اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، اپنے بگڑے کام نہ سنوار سکے، وہ آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں انسان بیج بوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رجب کا مہینہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ انعامات سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو آپ کی کامیابی کا صلہ مل جاتا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک جمعے کے دن آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ 27ویں روزے جمعے کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، رب سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگ نہ سکے، تو ناظرین آج وہ اپنی دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 27ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن کا 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے، صرف 11 بار
بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیں۔ ناظرین، آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آج کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سال 2024 میں آپ کروڑوں سے ککھوں پر آ چکے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی وہاں اب غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، تو ناظرین آج 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ اور آج 27 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے
اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج کے دن کا یہ موقع خوش قسمت انسان کو ہی ملتا ہے۔ اگر آج آپ کو موقع مل رہا ہے تو ناظرین ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بتائے گئے طریقے سے ایک بار عمل کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا زیادہ رزق، اتنی دولت، اتنی شہرت سے نوازے گا کہ وہ خود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو ہی کھول دیا۔ اب ناظرین توجہ کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے اور 27ویں روزے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے نیت کریں کہ اے میرے مولا یہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں آج بیمار کو بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے۔ اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا،
नाजरीन, या लतीफ़ू पढ़कर रब्बे करीम से मांगिए। या लतीफ़ू पढ़ने वाला रब की मदद पा लेता है। नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, अब अल्लाह से अपनी हर बात मनवाने के लिए या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, आपने इस नामे मुबारक को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नाजरीन, तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। या लतीफ़ू 1 बार हो गया, या लतीफ़ू 2 बार हो गया, या लतीफ़ू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या लतीफ़ू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासुल खास और शर्तिया अमल है। अब आपने दूसरे नंबर पर इस कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसे 11 बार पढ़कर 11 हाजात की नियत करके बैठें तो अल्लाह 11 की 11 हाजात में, 11 के 11 मकासिद में इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। यानी कि 11 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ते हुए आप 11 अलग अलग हाजात, 11 अलग मकासिद, 11 अलग परेशानियों की नियत करके बैठेंगे तो अल्लाह आपके 11 के 11 मकासिद में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ये कुरानी सूरत अल्लाह की लाडली सूरत है। ये कुरानी सूरत अर्शे इलाही को हिला कर रख देती है। ये कुरानी सूरत अल्लाह से जिद करके बंदे की हर बात को पूरा करवा कर छोड़ती है। और ये 27वें रोजे जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा खासुल खास और शर्तिया अमल है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। सिर्फ 11 बार इस कुरानी सूरह मुबारका को पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। वो मेरे बहन भाई जो दुखियारे हैं, जो मोहताज हैं, परेशान हैं, वो बहन भाई जो 2024 में परेशान थे, डिप्रेशन में थे, बीमार थे, बेबस थे, लाचार थे, मजबूर थे, बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही, तो नाजरीन आज जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 11 बार इस एक कुरानी सूरह फातिहा को पढ़ने की देर है। सूरह फातिहा एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारका है जो कुरान मजीद का खुलासा कहलाती है। सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा को घर में सुकून और बरकत लाने का आखिरी हल भी कहा जाता है। सूरह फातिहा के लिए तकरीम और ताजीम बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह को ये सूरह मुबारका इतनी लाडली है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद, जिसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है, अल्लाह ने अपनी कुरान मजीद किताब का आगाज सूरह फातिहा से किया। ये सूरह मुबारका हर किसी को आती है। जब तक नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये सूरह मुबारका अल्लाह की इतनी लाडली सूरत है कि आप जैसे ही जुमातुल मुबारक के दिन इस सूरह मुबारका को पढ़ेंगे वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। आप ये वजीफा सुबह पढ़ लेंगे, शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको पढ़ने के बाद कई सालों, कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप सूरह फातिहा पढ़कर जो कुछ मांगते हैं अल्लाह ताला आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। आप सूरह फातिहा को पढ़कर रब्बे करीम से जो मांगते हैं अल्लाह आपके घर के हालात को बदल कर रख देता है। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगा और वहीं बैठे बैठे फरिश्ते आपकी गोद भर देंगे, आपकी झोलियां भर देंगे, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर देंगे और ये नतीजा बहुत जल्द आपको मिल जाता है। इसे पढ़ने के बाद कई सालों, कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। नतीजा बहुत जल्द आपको मिलता है। ये ऐसा ताकतवर
پر عمل ہے۔ ناظرین، اب یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ بہت زیادہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو گن کر 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کمنٹس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے 2 کام کر لیے، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، جس سے رزق اور دولت بے شمار ملتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورہ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا، جس سے بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جائیں گی۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ آپ نے اب جو لوگ پریشان ہیں، نافرمان اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے، سخت سے سخت دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، تو ناظرین آج یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ سخت سے سخت دشمن کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا، آپ کی ہر بات کو مانے گا اور آپ اپنے دشمن سے جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ بھی کرے گا۔ یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن تمام مقاصد کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ ہر مقصد، ہر پریشانی، ہر بیماری کا حل ان وظیفوں میں موجود ہے، جو میں نے آج آپ کو فی سبیل اللہ تحفے کے طور پر دے دیے۔ ناظرین، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے پڑھنا تو خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، کیسے پڑھیں گے توجہ سے سنیے گا۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ودودو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ودودو پڑھ کر وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے ضد کر کے مانگا کریں، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ وسیلہ جلیلہ دے کر مانگا کریں۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر اپنی منمانی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ جو طریقہ آپ کو بتایا، جو ترتیب آپ کو بتائی، اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے وظیفے کو پڑھے گا دنیا اس کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔